إذا ما تزال فيك يا مولاي. یہی چیزیں ہیں جو کربلا میں بھی نظر آتی ہیں. اہل بیت کی زندگی کو پڑھو گے تو انہی کی زندگی واقعاً لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے. ہمارے استاد بتاتے ہیں ایک مرتبہ گاڑی میں جا رہے تھے، محرم کے دن تھے، دوسری تیسری چوتھی محرم. ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا اور ایران کا واقعہ کہا کہ اب ظاہر وہاں پہ جو گاڑی پہ بیٹھتے ہیں ایک آدمی، پھر آگے جا کے دوسرا تیسرا، اس طرح ملٹیپل لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے کر جاتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں آپ پرائیویٹ ٹیکسی کرتے ہو، اس کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ نہیں ایک روٹ پہ چل رہی ہے، آپ اس پہ چڑھ جاتے ہو. تو جیسے گاڑی پہ بیٹھا تو ڈرائیور نے مذاق میں کہا کہ آپ کو پرائیویٹ لے کر چلوں. تو اس بیچارے کا چہرہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا پرائیویٹ تو کافی مہنگی گاڑی پڑے گی. تو اس نے کہا نہیں مذاق کر رہا ہوں. تو اس نے کہا بندے خدا مذاق بھی کرنی کو اچھی مذاق کرو. یہ کہتے میں تجھے آج مولا حسین کی مجلس سے فری میں لے کر جاتا ہوں، محرم کا مہینہ. کہا چلو پھر میں تجھے فری میں لے کر جاتا ہوں. کہ گاڑی میں جیسے جا رہے تھے تو کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا حسین کی مجلس پہ جا رہا ہوں. یہ بوڑھا رونے لگا. اس نے کہا کہ میں امام حسین کی مجلس کا جو نیاز ہوتا تھا میں اس کا باورچی ہوں، یعنی دیگوں کو پکانے والا تھا. لیکن ان دنوں میں میری ماں بڑی بیمار ہے، تو اس والدہ کی وجہ سے میں مجلس پہ جا نہیں پا رہا. مولا کی نیاز، یعنی رو رہا تھا کہ میں حسین کی مجلس سے محروم ہو گیا ہوں. اس نے کہا تجھے ایک واقعہ سناؤں. کہاں؟ کہ ایک عالم مولا حسین کے حرم میں یعنی صحن کے باہر سو رہا تھا. اس نے خواب دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے اور امام حسین کو دور سے سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. جیسے سلام کرتا ہے تو کہتا ہے خواب کے عالم میں نے دیکھا کہ حسین حرم سے باہر نکلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں وعلیکہ السلام. حرم سے اپنی زری سے باہر آتے ہیں اور اس جوان کو کہتے ہیں وعلیکہ السلام، تجھ پر حسین کا سلام ہو. کہ یہ عالم خواب سے اٹھا اور پریشان، یہ کیسا خواب ہے؟ کہ خواب سے اٹھا اور 3 منٹ کے فاصلے پہ ایک جوان آیا، وہی جس کو خواب میں دیکھا تھا، اور اس نے دور سے امام حسین کو سلام کیا اور پلٹ کے جانے لگا. یہ دوڑا دوڑا گیا اور اسے پکڑا. کہ بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کہ کیوں؟ کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے کہ تو نے سلام کیا اور حسین نے تجھے سلام کا جواب دیا. کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ اتنی جلدی میں کہاں جا رہا ہے؟ کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، بہت بوڑھے ہیں. ایک مرکب ہے میرے پاس، پرانا زمانہ تھا، تو ایک دن ماں کو لاتا ہوں، ایک دن باپ کو لاتا ہوں. آج کے دن باری تھی میری ماں کی. باپ نے ضد کی کہ مجھے بھی حسین کے حرم میں لے جا. میں نے کہا بابا باری امی کی، آپ کو کل لے جاؤں. کہا نہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج رات میری زندگی کی آخری رات ہے. ماں سے ریکویسٹ کی اماں آپ رہ جائیں. بابا کو کہا نہیں مجھے بھی لگتا ہے میری زندگی کی آخری رات ہے. اب کہا کیسے کروں؟ لیکن والدین کی خواہش تھی. میں نے ماں کو اس مرکب پہ بٹھایا، اس سواری پہ بٹھایا، جو بھی سواری تھی، اونٹ تھا جو بھی تھا، اس سواری پہ بٹھایا اور باپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا. کل آیا حسین کی زری تک، ماں کو اتارا، باپ کو اتارا. انہوں نے زیارت کی، لیکن مجھے جلدی جانا تھا، گھر بہت دور تھا، وقت نہیں تھا کہ اندر جا کے حسین کی کمپلیٹ زیارت کر سکوں. والدین کو کروائی. اب جلدی سے پلٹنے لگا تو میں نے یہاں حسین کو بس سلام کیا. اس نے کہا جو والدین کی تو نے خدمت کی ہے نا، حسین نے اپنی زری سے نکل کر تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. کہتا اس نے اس وقت گاڑی سے اتارا اور کہا بس آج میں کام نہیں کروں گا. کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. یہ سیرہ اہل بیت ہے. کہ جوان تو مجلسوں میں آ رہا ہے، لیکن کیا تجھے اپنے ماں باپ یاد ہیں؟ صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی. فرماتے ہیں جہاں جہاں تو محفل دعا میں جاتا ہے تیرا مرحوم باپ آتا ہے، تیری مرحومہ ماں آتی ہے. کہ کوفے کا شخص، یہ حسین کا اخلاق دیکھو. جب تجارت پہ جاتا ہے واپس آتا ہے، کوئی پیسہ کما کر نہیں آتا، نقصان سے واپس آتا ہے. گھر پہنچتا ہے، کہتا جب گیا تھا تو میری بیٹی نے کہا تھا بابا میرے لیے انگوٹھی لانا. گھر پہنچا اور یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا جب بیٹی پوچھے گی تو جواب کیا دوں گا. دروازہ کھولا، بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور آ کر میرے سینے سے لپٹ گئی. لپٹنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا بابا کربلا گئے کہ نہیں گئے؟
بیوی کو بلایا، کربلا کیا ہے، کربلا کیا کہہ رہی ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں پتا۔ کہ پورے کوفے میں اعلان ہوا ہے کہ ایک باغی ہے جس نے خلیفے کے خلاف قیام کیا ہے، جو بھی اسے مارنے جائے گا اسے انعام دیا جائے گا جب محور مال بن جائے۔ یہ لوگ ابن زیاد کے پاس ہے، ابن زیاد پیسے دو، ہم بھی کربلا جانا چاہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا بیت المال خالی ہو چکا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن زیاد اتنا تو دو ہم کربلا تک پہنچ سکیں۔ اس نے صرف ان کو ان کے گھوڑوں کا چارہ دیا۔ کہا پھر وہاں کیا دو گے؟ کہا وہاں جو کچھ ہے اسے جا کے لوٹنا۔ ایک ایک شہید کے جنازے کو 50 لوگ لوٹنے آئے تھے۔ جب محور مال بن جائے نا انسان، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ وحشی بن جاتا ہے۔ کہا کہ میں چلا کربلا۔ بیوی نے کہا کچھ کما کے نہیں لایا۔ کہ جلدی جاؤ، کہ کافی دن ہو گئے۔ کہ کوئی بات نہیں، جاؤ، کچھ نہ کچھ تو تجھے ملے گا۔ کہ گھوڑے پہ سوار ہوا، دوڑا دوڑا کربلا پہنچا۔ جس دن پہنچا عاشورہ کا دن، جس وقت پہنچا عصر عاشور کا وقت تھا، کہ دیکھا لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک شخص تھا جو گھٹنوں کے بل کھڑا تھا، اور جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا، جسے کچھ بھی نہ ملا نا وہ پتھر مار رہا تھا۔ مال ملے مال۔ بی بی سکینہ فرماتے ہیں مجھے لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ کہ لوٹ رہا ہے تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ کے چلا جائے گا۔ اس فکر سے اہل بیت تجھے برات، جس کا محور مال بن جائے۔ کہا میں آگے پہنچا، اب جو دنیا کے بھور میں بہتا ہوا چلا جائے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کے لائف سٹائل میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوا چلتا جائے، مرنے کے بعد پتا چلے گا میں نے زندگی تو جہالت کی زندگی گزاری تھی۔ اس نے کہا سب نے پتھر اٹھایا، میں نے بھی پتھر اٹھایا۔ آگے بڑھا، مارنا چاہا تو اس نے مجھے دیکھا۔ کہ جب دیکھا چہرے پہ عجیب سا نور تھا، ماتھوں پہ سجدے کا نشان تھا۔ فوراً ذہن میں خیال آیا کہیں تو کسی غلط آدمی کو تو نہیں مار رہا۔ فکر انسان کو روکتی ہے۔ انسان جب فکر کرے گا نا تو جملے ادا کر رہا ہے۔ مسلمان وہ جملے کون سے ہیں؟ جس مسلمان نے فکر نہ کی وہ قاتل حسین بنا تھا، جس نے فکر کی وہ اور بنا تھا۔ کہ ایک مرتبہ میں نے پتھر پھینکا، میں نے کہا پوچھ تو لوں ہے کون؟ آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام۔ کہ اتنا کہا اور ان کے چہرے اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کہا وعلیک السلام، بتا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا ہے؟ اب سمجھ آتا ہے میرے چوتھے امام کا جملہ کہ کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کر۔ تو کہتا میں نے کہا کیوں مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہ دیکھ بھی رہا ہے آج مجھے کس نے مسلمان سمجھا ہے۔ اس طرح مسلمان کو تیر مارے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کہا کہ تیرے نبی کا نواسا حسین ہے، فاطمہ کا لال حسین۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا اور یہ حسین کا چاہنے والا تھا۔ جب یہ منظر چاہنے والا سوچتا بھی ہے نا کہ میں نے پتھر اٹھایا تھا حسین کو مارنے کے لیے، اور جب مولا کے لشکر میں آیا نا کہہ رہا تھا مولا اے کاش یہ آنکھیں میں اندھا ہوتا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا، اے کاش ہاتھ کٹ جاتے میں آپ کے گھوڑے کی لگام کو نہ پکڑتا۔ اس نے کہا مولا اے کاش ہاتھ کٹ جاتے میں پتھر نہ اٹھاتا۔ واللہ مجھے پتا نہیں تھا آپ کربلا میں لمبے سفر سے آ رہا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ اس نے تلوار نکالی، مولا اب آپ کا دفاع کروں گا۔ امام نے پیار سے کہا کہ واپس چلا جا۔ مجھے نہیں پتا حسین نے کیوں کہا، لیکن شاید اس لیے کہا ہو کہ واپس چلا جا، بھی میری بہنیں بازاروں میں آنے والی۔ مولا اس حال میں آپ کو دیکھ کے واپس چلا جاؤ؟ پر میں ہاں واپس چلا جا، تیرا نام شہداء کربلا میں نہیں ہے۔ میں نے کہا مولا تھوڑی دیر اپنے پاس بیٹھنے دیجئے۔
امام نے کہا نہیں جلدی واپس چلا جا. مولا اتنی جلدی کیوں آئے؟ کہا جلدی حدود کربلا سے نکل جا، اگر اس حال میں مجھے مرتا ہوا دیکھو گے جہنمی بن جاؤ گے. میں نہیں چاہتا تو جلدی نکل جا، تمہارا نام شہداء میں نہیں ہے. کہا حکم امام تھا، تعمیل حکم کرتے ہوئے روتا ہوا پلٹا. تھوڑا دور ہوا حسین نے کہا ذرا ادھر تو آ، واللہ ایسا امام خدا نے تجھے دیا ہے، کائنات میں کسی کو ایسا امام نہیں دیا. کہ قریب آ، کہ خوشی سے دوڑا ہوا آیا، شاید حسین نے مجھے اذن جہاد دے دیا کہ لڑو میری حفاظت میں. کہ جب قریب پہنچانا اپنے زخمی ہاتھوں کو حسین نے اٹھایا جو خون سے رنگین تھے، اور بڑی زحمت سے حسین نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اٹھائی اور کہا میرے قریب آ، اور یہ انگوٹھی حسین نے میرے ہاتھ پہ رکھی. کہا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا جب سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی. ارے جسے تیری بیٹیوں کی پرواہ ہے، اس دن کی کربلا میں حسین نے آج کی تیری پرواہ کی تھی. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، خرجت لإصلاح امت جدی، میں اصلاح کے لیے نکلا. کہا یہ انگوٹھی لے کر جا، سفر پہ گیا تھا تو بھول گیا تھا، حسین نہیں بھولا. کہا جب انگوٹھی بیٹی کو دینا تو یہ کہنا جسے مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا. میرے عزیز ایک انگوٹھی حسین نے دے دی، لیکن جب مختار نے اس ظالم سے پوچھا بتا تو نے کیا لوٹا تھا؟ کہ مختار جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا ہر چیز لٹ چکی تھی، خیمے لٹ چکے تھے، اور پھر میں حسین کے جنازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کوئی زرہ لے گیا، کوئی کمر بند لے گیا، کوئی حسین کے بدن کا پیراہن لے گیا. مختار کچھ بھی نہیں بچا تھا، کیا لوٹتا؟ ایک مرتبہ نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑی. لوٹنے والے اتنے تھے، میں نے کہا میں نے لوٹوں گا کوئی اور لوٹ لے گا. اب امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں. کہ میں نے حسین کی انگلی کو کاٹ لیا اور انگوٹھی کو اتار لیا. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا کو.